جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج کا ٹاپک دعا اور دعا کی فضیلت اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے, کن وقتوں میں زیادہ قبول ہوتی ہے اور کس کی دعا اور کب دعا نہیں قبول ہوتی. ہمیں جوائن کیا ہے کمیل مہدی بھائی نے. السلام علیکم کمیل بھائی, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روز آتے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. And we look forward to it. اور آپ یقین کیجئے کہ ہمارے لوگ بھی اور ہم, میں اور مدیہ بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ لوگوں سے بہت سیکھتے ہیں. شیرال بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جیسے آج کا ٹاپک دعا کے حوالے سے ہے. تو مجھے کمیل بھائی نے ہمیں بریک میں بھی, کیونکہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے مجھے خود انفیکٹ بتایا کہ جو ماں باپ کی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ آپ بس سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ان سے ناراض ہو جائے گا, ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اتنے اٹھائے کہ ہاتھ آسمانوں تک چلے جائیں, لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے. اللہ اکبر. آج جو ہمیں سب سے پہلے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ what we are earning, from where we are earning and how we are earning. ہم کیا کما رہے ہیں, کہاں سے کما رہے ہیں, کیسے کما رہے ہیں, اس کے اندر حلال فیکٹر کتنا ہے, حرام فیکٹر کتنا ہے. صحیح. تو پہلی تو بات یہ ہوگی نہ حرام پیٹ میں ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 2, والدین کا جو نافرمان ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مجھے ان لوگوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے, حضرت صاحب مجھے فون کرتے ہیں, حضرت صاحب دعا کر دیں, حضرت صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں, ہمارا یہ کام ہو جائے. میں پوچھتا ہوں ماں باپ زندہ ہیں؟ الحمدللہ. ماں کے ہاتھ چومے کبھی؟ نہیں چومے. کبھی ماتھا چوما؟ نہیں چوما. پاؤں چومے کبھی ماں کے؟ نہیں. اور یار سب سے بڑی ماں اور سب سے بڑا باپ تمہارے پاس دعائیں قبول ہونے کا سرچشمہ موجود ہے, پھر تم ادھر ادھر جا رہے ہو. تو یہ اتنی خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کی عمر میں, اور اگر آپ ماں باپ سلامت ہوں تو دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کے لیے سایہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے, کیونکہ ایک بار جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر وہ ہاتھ نہیں رہتے جو آپ کے لیے دعا کریں. اچھا علامہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے بھی یہ بات بھی کی کہ ان لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں, وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں, اور ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماں باپ کا وجود اتنی بڑی رحمت ہوتا ہے, جیسے ہی بس بہرحال یہ وقت سب پر آتا ہے, کبھی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو تو اسے خود محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کون سی پریشانیاں اور آ پڑی ہیں. تو وہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور خود ان کا وجود بابرکت ہوتا ہے. وہ بقول شاعر کے گھر کی اس بار مکمل میں تلاشی لوں گا, میرے ماں باپ میرے اپنے غم کو کہاں چھپا رکھتے تھے, تو وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں انہیں, وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں چھپا کے رکھتے ہیں غموں کو. اگر ماں باپ گزر بھی چکے ہیں تب بھی ان کی قبر پہ جائیے اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیے, پروردگار تجھے میری ماں کا واسطہ ہے, تو وہاں سے بھی شفاعت فرماتی ہیں, وہاں سے بھی سفارش فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ماں باپ سے جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, تب بھی جاری و ساری رہتا ہے. اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو آق والدین کا لفظ ہے کہ جس نے والدین نے آق کر دیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, جائے والدین کو راضی کرے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا, امام باقر علیہ السلام کی حدیث نے فرمایا کہ کبھی انسان ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں, مرنے کے بعد اسے آق کرتے ہیں, مرنے کے بعد آگ کرتے ہیں. اس پہ غور فرمائیے گا, اس لیے کہ وہ ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا, ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتا, ان کے قرضوں کو ادا نہیں کرتا, ان کے لیے نماز اور روزے کا اہتمام نہیں کرتا. اور پھر برعکس بھی فرمایا کہ کبھی کسی سے ماں باپ اس کے ناراضی ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں, جبکہ وہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے, ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے اور ان کے احبا اور اقربا کا خیال رکھتا ہے. تو یہ ہمارے پہ لازم ہے کسی کے بھی ماں باپ یا دنیا میں سے چلے جائیں یا کوئی بھی آپ کے اپنے جاننے والے, اسپیشلی آپ کے دادا نانا اور ماں باپ وغیرہ, تو ان کے ہم پہ لازم ہے, اولاد پہ لازم ہے. جی بے شک. اس پہ وہ اس کے لیے ان کے وہ اہتمام کرتا رہے. ایک فرمایا آق کے والدین کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا جو خود اپنے آپ کو اتنا ذلت و پستی میں گرا چکا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ختم کر چکا ہو, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیوں نہیں مجھ سے امید رکھی تم نے, تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ تھے لیکن میری رحمت سے زیادہ نہیں تھے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا بہت
حضور مکرم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجنے کے لیے بخل کر لے اور درود نہ بھیجے. کیونکہ علامہ صاحب یہ تو ہے نا کہ دعا کو قبول کرانے کا ایک وسیلہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ درود میں پیک کر دیجیے, یعنی اس سے پہلے بھی درود, اس کے بعد حضرت آدم نے بھی جو دعا پڑھی. جی. تو اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث کا مفہوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ اگر کسی نے درود کے ساتھ کوئی دعا ملا کر مانگی ہے تو درود تو یقیناً قبول ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا محسوس کرتا ہے کہ درود تو قبول کرے اور ساتھ والی دعا کو چھوڑ دے. اچھا, کیونکہ وہ وسیلہ اس میں درود کہا گیا نا, کیونکہ یہ جو سب سے پہلے جو اللہ پاک سے دعا کی گئی تھی, حضرت آدم نے دعا کی تھی, تو اس میں بھی جو ذکر تھا اس میں بھی وہ وسیلے جس سے خالی دعا نہیں تھی. مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ان کے آل کے وسیلے سے انہوں نے دعا فرمائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک سوال جو میرے ذہن میں, ہم لوگ اکثر تہجد کے وقت کو بہت ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے, پھر اذان سننے کے وقت کہا یہ جاتا ہے کہ اذان کا جواب بھی دیجیے اور اس وقت بھی قبول ہوتی ہے. پھر بیمار کی جب آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بیمار کی خود اپنی دعا اور اس شخص کی بھی جو اس کی عیادت کے لیے. تو کچھ ایسی اور اوقات بتائیے. مسافر کی دعا, مسافر کی دعا, ٹھیک ہے, بیماری کی دعا, مسافر کی دعا. اور بڑی حیرت انگیز بات, جس وقت کوئی خاتون بچے کو جنم دے رہی ہو اس وقت کی دعا بھی ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے, لیکن ہمارے اس کا اہتمام ہی نہیں ہے, بتایا ہی نہیں زیادہ بچیوں کو کہ بھئی یہ آپ کا ایک لائف میں ایسا پارٹ آئے گا کہ when you will give the birth to your child, انشاءاللہ آپ اس وقت بتانا چاہیے. اسی طرح جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے انٹرو میں بتائی کہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ اتنا اجر, میں نے تو ہمارا ایسا کچھ کیا ہی نہیں, تو اس کو بتایا جائے گا یہ وہ دعاؤں کے جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی, تو صبر کرتا تھا, یہ ان کا اجر ہے. پھر بندہ اس وقت وہاں پر حسرت کرے گا, کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. آج بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے, ادھر ہاتھ اٹھائے اور ہم کہتے ہیں پھیرنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو چکی ہے, اور مایوسی بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, میری نہیں سنی جا رہی, اور اس طرح کا ایک مایوسی کا عنصر. ایک جملہ اکثر ہماری زبانوں پر, پتہ نہیں حضرت صاحب پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. یہیں سے یہ نفی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں, مجھے سے مانگو, مجھ سے دعا مانگو, میں سنتا ہوں. اچھا, کون سے ایسے اللہ کا نام ہے جس سے دعا سنی جاتی ہے, کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کی جو ورد ہم کرتے ہیں, جیسے یا حیو یا قیوم کا کہا جاتا ہے, اور بہت ذل جلال یا ذل جلال والاکرام کا کہا جاتا ہے, تو پھر کون سے ایسے لفظ ہیں جن کا ہم سہارا لیں بالکل اور اس کی تسبیح کریں تو دعا قبول ہوگی؟ ایک تو یہ کہ 10 مرتبہ اگر یا اللہ کہہ کے پکاریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. دوسرا یہ کہ جو آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ دعا کس موقع پر خاص قبول ہوتی ہے, اس میں سے ایک ہے خود نکاح کا موقع بھی. اچھا, نکاح کا موقع دلہا اور دلہن کے حق میں دعا, تو اس وقت معمولاً ہم گپ شپ میں ہوتے ہیں یا اپنے کسی اور مصروفیت میں ہوتے ہیں, لیکن جب نکاح ہو رہا ہو اس وقت ضرور دعا کریں دلہا اور دلہن کے حق میں. پھر یہ کہ جب بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو وہ ماں دعا کرے اس وقت. اب معاملہ زمانہ ایسا بن گیا نا کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے دل میں سب سے پہلا خیال ہوتا ہے کہ مجھے انسٹاگرام پہ ڈالنا ہے, تو تاکہ فوراً تصویر لے کر سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ. لیکن مجھے اب اس سے یہ باتیں پتہ تھی کہ یہ چیزیں کرنی, تو میں نے بہت ضرور, میں خیر بریک میں خیر بتاؤں گی بھی, اور بہت ساری خواتین ان کو اچھا مشورہ بھی بالکل دینا چاہیے کہ یہ اٹس اے میریکل, ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایک معجزے سے گزری ہوتی ہیں, آپ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہیں, ضرور دعا کریں. مسز مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے تمام علماء کرام سے سب سے پہلے تو التماس سے دعا ہے. میرے بیٹے کی لاسٹ ایئر عید والے دن 22 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ کے دوران. تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, ظاہر ہے ہم سب آئے ہیں اس دنیا میں اور یقیناً ہمیں جانا بھی ہے, اس کا اتنا ہی وقت میرے ساتھ تھا. میرے بیٹے کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. میں نے اس بچے کو جو اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا, میں نے اس کو معاف کیا صرف اپنے اللہ کی خاطر اور اپنے بچے کی آگے کی منزلوں کی خاطر, کہ اللہ کی صفت میں سے ہے کہ آپ معاف کر دیں. ظاہر اس بچے کا مستقبل انڈر 18 ایئرس تھا وہ بچہ, میں نے اس کو معاف کر دیا. اب دنیا والوں کا پیر پریشر میرے اوپر اتنا زیادہ اس وقت تھا, آج 11 مہینے ہو گئے اس بات کو بھی, لیکن میرے دل تو مانتا ہے, دماغ میرا اس بات کو نہیں مانتا. مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ فیصلہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا. لوگ مجھ سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے یہ معاف تو کر دیا, تو آپ کا بچہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں اپنے والدین کے لیے اتنا بے وقت تھا کہ انہوں نے میرا خون معاف کر دیا. کیا واقعی ایسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہوگا؟ پلیز مجھے بتائیے. میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر عطا کرے, اور بہت ایک دکھ تکلیف کی یقیناً بات ہے, لیکن
جی علامہ صاحب پلیز بتائیے. میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو آیت کا ترجمہ ہے نا کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، تو اس میں گزرنے والے کی موت کا ذکر نہیں ہوتا، اس میں ہماری در حقیقت موت کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ تو چلا گیا، جو مولا کائنات بھی فرماتے تھے خود قبرستان میں کھڑے ہو کے کہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، تم چلے گا اللہ سے ملاقات میں، ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کسی کا وقت متعین رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ پوچھا گیا امام سے کہ کچھ لوگ جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت جس کی آنکھ کھلی تھی اتنا جلدی آیا کہ بند کرنے کا موقع نہیں مل سکا، جس کے پاس بند تھی اس کے بعد اتنا اچانک آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہیں مل سکا. تو کبھی اچانک موت ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو خدائی صفت کی ایک مظہر بن گئی ہیں، معاف کرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. یعنی وہ غفور و رحیم ہے، تم بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. وہ رازق و کریم ہے، تم بھی آگے بانٹنے والے بن جاؤ. وہ ارحم الراحمین ہے، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ جانے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دل عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ان کا بیٹا کتنا لکی ہے کہ ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور خاص طور پہ جب ان کے پاس ایک موقع بھی تھا بدلہ لینے کا یا کیس کرنے کا، انہوں نے پھر بھی معاف کیا، تو ان کا تو رتبہ ہی بہت بلند. مجھے تو فوراً یاد آ گیا امام حسین علیہ السلام کا حور کو جو انہوں نے معاف کیا، حالانکہ انہوں نے راستہ روکا تھا، سب کچھ کیا، پانی بھی بند کیا، پھر بھی. تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے یا امام علیہ السلام کی اور اولیاء کرام کی شان ہے کہ وہ معاف فرماتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے، ہم چونکہ ایک جنرل بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کبھی کبھار کہیں ایسا نہ ہو کہ معافی دینے کی وجہ سے آپ نے تو اچھی نیت سے معاف کیا ہے لیکن وہ جو جرم کرنے والا ہے اس کی جرأت بڑھتی جائے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے کوئی سزا کا تصور رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس جرم کا کنٹرول ہو سکے. تو ہمیں بیلنس کر کے چلنا ضروری ہے. بہت خوب. ہماری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیٹا چلا گیا اس کے درجات بلند ہوں گے.